أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ قرض آج کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ اکثر مریض مسل کریمپس اور عضلات کے کھچاؤ کی شکایت کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک معالجین اس کے لیے کیلشیم کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ عارضی ریلیف تو مل جاتا ہے، مستقل چھٹکارا نہیں ملتا۔ پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا 95% زندگی کا انحصار 4 چیزوں ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن اور نائٹروجن پر ہے۔ پہلی 3 چیزیں ارواح میں شامل ہوتی ہیں اور چوتھی چیز نائٹروجن امینو ایسڈز کا لازمی جز ہے۔ یہ جسم کا حصہ نہیں بنتی، یعنی اس کا ارواح میں کوئی کردار نہیں، لیکن مسلز یعنی گوشت کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارے باڈی سٹرکچر میں کیلشیم کا بہت اہم کردار ہے۔ اس سے ہماری ہڈیاں، ناخن، دانت وغیرہ بنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلز کی لچک کا انحصار بھی کیلشیم پر موقوف ہے۔ دل کے مریضوں کو جو ادویات ڈاکٹر صاحبان تجویز کرتے ہیں، ان میں مختلف طریقوں سے خون کو پتلا رکھنے والی ادویات شامل ہوتی ہیں۔ مریضوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ڈسپرین یا اسپرین خون کو پتلا کرتی ہے، ورنہ اسپرین خون کو پتلا رکھنے کے لیے صرف ایک فیکٹر بلڈ ایگریگیشن کو وقتی طور پر روکتی ہے۔ ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ ایسپرین کس طرح ہمارے جگر اور گردوں کو نقصان پہنچا کر ان کا کباڑہ کر دیتی ہے۔ دل کی تجویز کردہ ادویات میں کیلشیم اینٹاگونسٹ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہونے والی ادویات بھی ان تجویز کردہ ادویات میں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ کیلشیم ہمارے مسلز کو فلیکسیبلٹی برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ مسل سٹفنس ہماری ٹانگوں کے عضلات میں ہی واقع نہیں ہوتی، دل کے عضلات یعنی مسلز میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس کھنچاؤ یا سٹفنس کی وجہ سے دل کو دھڑکنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ کیلشیم ہمارے جوڑوں کے ٹینڈنس اور کارٹیلیج کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ کیلشیم ہمارے جسم کو مختلف چیزوں سے مہیا ہوتا ہے، لیکن انسانی زندگی میں کیلشیم کی میجر سپلائی دودھ سے ہوتی ہے۔ دودھ میں ہمارے نروس سسٹم کی خوراک وافر موجود ہوتی ہے، لیکن یہی دودھ ہمارے جسم میں کنیکٹیو ٹیشو اور مسکولر ٹیشو کو کیلشیم بھی دوسرے سب ذرائع سے زیادہ مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہماری خوراک میں موجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم میں دودھ سے کیلشیم کے جذب ہونے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ان میں سرفہرست چائے، کولڈ ڈرنکس، سبزیوں میں آلو اور پھلوں میں سیب اہم ہیں۔ یہ چاروں چیزیں نہ صرف ہمارے جسم میں کیلشیم کے انتظام کو روکتی ہیں، معدہ کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں، دل کے امراض کو پیدا کرنے اور بلڈ پریشر کی تکلیف کو پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ان چاروں چیزوں کو روزمرہ کی خوراک سے نکال دیا جائے تو 70% تکالیف سے بغیر دوائی اور پرہیز آسانی سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ ان چاروں چیزوں کے استعمال سے ہمارے جسم میں سوڈیم کو جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت میں واضح کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیشوز میں سوڈیم نارمل سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ جسم میں زیادہ سوڈیم رکنے سے جسم میں پانی روکنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے، مختلف قسم کے اوڈیماس جنم دیتے ہیں اور انسان مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم 3 مختلف ٹیشوز کے باہمی اشتراک سے اپنے افعال سر انجام دیتا ہے۔ ہم اپنے
علمی غرور میں اس اشتراک کارکردگی کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ہی بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجے میں معالجین کا بزنس چلتا رہتا ہے، لیکن مریض ظلم کی اس چکی میں پستا رہتا ہے۔ میری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھیں، کسی کا قلعہ سننا کر کے اپنا قلعہ آباد نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مطلب ہے کسی کا کھونٹا ویران کر کے آپ اپنا کھونٹا آباد نہیں کر سکتے۔ دوسرے معنوں میں کسی کے وسائل یا حق پر نجائز قبضہ جما کر آپ سخی نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے آج کے معالجین بہت روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیں، لیکن کیا روپیہ ہی سب کچھ ہے؟ نہیں، آپ دل کے چین، گھر اور بیوی بچوں کے سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ مسل کرم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیلے کا ملک شیک اور انڈے کی سفیدی فائدہ مند چیزیں ہیں، لیکن عقل مند لوگ فائدہ دینے والی چیزوں کو استعمال کرنے سے زیادہ نقصان دینے والی چیزوں کو چھوڑنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور فائدہ میں رہتے ہیں۔ میں ایک دریا کی مانند ہوں، آپ اس دریا کے کنارے پیاسے بیٹھے ہیں۔ اس میں دریا کا کیا قصور؟ اپنی ضرورت کے مطابق اس دریا سے پانی لے کر اپنی ضرورت پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں علم کے موتی لٹا رہا ہوں، انہیں چن لیں، استعمال رکھیں۔ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ آپ صحت مند ہیں، معمولی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ معمولی نعمتیں آپ کے باطن کو انصاع سے بھر سکتی ہیں، جیسے ایک معصوم بچے کی مسکراہٹ اور کرکاری کو دنیا جہان کی دولت نہیں خرید سکتی۔ وہ مسکراہٹ آپ کی روح تک کو سرشار کر دیتی ہے، اور بیمار صحت میں دنیا کی بڑی سے بڑی سہولت اور نعمت آپ کے لیے بیکار ہے، کیونکہ آپ کے اندر کا چمن اجڑ گیا ہے۔ یہ اندرونی چمن آباد رہے، مہکتا رہے، اس کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحت کو ذائقے پر ترجیح دیں۔ بڑی بوڑھیوں کے بقول، اس سونے کا کیا کرنا ہے جو کان کی لو کو ہی پھاڑ دے۔ آج کا ذائقہ کل کو گلے کا توق بن جائے۔ اتنی سادہ اور آسان تشخیص اور اتنا ہی سادہ اور آسان علاج۔ 3 ٹیشوز، ان کا تو عمل کار، انہیں نارمل رکھنا ہے اور بہترین زندگی گزارنی ہے۔ نقصان دینے والی چیزوں سے بچیں، سدا جوان اور صحت مند رہیں۔ کڑل پڑنے سے روکنا کوئی کام نہیں، ان کو پیدا کرنے والی وجوہات کو ختم کریں۔ یہ بہت سے دوسرے اندرونی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔